نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ، اور لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں پر مہر ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بحیثیت مسلمان امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور تا قیامت آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اور قیامت تک اب کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کی خبر بھی دی کہ قیامت تک جھوٹے مدعیان نبوت اور کذاب آتے رہیں گے جو اس بات کا دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں، ہم رسول ہیں، حالانکہ یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اور موجودہ دور تک جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت گزرے ہیں، جن میں سے اکثریت کو اقتدار اور جن کو شہرت حاصل ہوئی، ان کے متعلق کچھ موٹے موٹے حالات آپ کے سامنے ان کے بیان کریں گے۔ اس سے پہلے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ کا بیان ہے کہ اور لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر و خوبی کے متعلق استفسار کیا کرتے تھے، لیکن میں شر اور فتنہ کی نسبت دریافت کیا کرتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اس میں مبتلا ہونے کا خطرہ تھا۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جاہلیت کے تاریک ترین دور میں بڑے ضیاءکار تھے، خدائے ذوالمنن نے ہمیں نعمت اسلام سے سرفراز فرمایا، لیکن یہ تو فرمائیے کہ اس خیر و برکت کے بعد جو ہمیں حاصل ہے کوئی فتنہ تو رونما نہیں ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہوگا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس فتنہ کے بعد بھی کوئی بھلائی عرصہ ظہور میں آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، لیکن اس میں کدورت ہوگی۔ میں نے پوچھا، کدورت کس قسم کی ہوگی؟ فرمایا، ایسے ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو میری راہ ہدایت سے منحرف ہو کر اپنا علیحدہ طریقہ اختیار کریں گے۔ جو شخص ان کی بات پر کان دھرے گا اور عمل پیرا ہوگا، اسے جہنم واصل کر کے چھوڑیں گے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، ان کی علامت کیا ہے؟ فرمایا، وہ ہماری ہی قوم میں سے ہوں گے، یعنی مسلمان کہلائیں گے۔ ان کا ظاہر تو علم و تقوی سے آراستہ ہوگا، مگر باطن ایمان و ہدایت سے خالی ہوگا۔ وہ ہماری ہی زبانوں کے ساتھ کلام کریں گے۔ میں نے گزارش کی، یا رسول اللہ، تو پھر آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فرمایا، اے حذیفہ، جب ایسا وقت آ جائے تو مسلمانوں کی جماعت کا التزامی طور پر شریک حال رہنا، اور مسلمانوں کے امام اور خلیفہ کی انحراف ورزی کبھی بھی نہ کرنا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ایسا وقت ہو کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہی نہ رہے اور ان کا کوئی امام بھی باقی نہ رہو، تو فرمایا کہ اگر ایسی حالت رونما ہو تو بھی گمراہ فرقوں سے الگ رہنا، اگرچہ تمہیں درختوں کے پتے اور جڑیں چبا کر ہی گزارا کرنا پڑے، اور مرتے دم تک تم اسی حالت پر رہنا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا کہ وہ ہماری زبانوں کے ساتھ کلام کریں گے، یہ مطلب ہے کہ بظاہر تو قرآن و حدیث سے ہی استدلال کریں گے، لیکن قرآن و سنت کے حقیقی معنی اور مفاہیم کو تعویلوں کے ذریعے سے اس کو تبدیل کر دیں گے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے بیشتر کانا دجال ظاہر ہوگا، اور اس سے پہلے 30 کے قریب دجال کذاب عرصہ شہود میں آئیں گے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، ان کی علامات کیا ہوں گی؟ فرمایا، وہ تمہارے سامنے ایسا طریقہ کار پیش کریں گے جس پر تم پہلے سے نہ ہوگے، اور اس نئے طریقے سے تمہارے دین کو بگاڑیں گے۔ تو جب ایسے شخصوں کو پاؤ تو ان سے الگ رہو اور انہیں برا سمجھو۔ یہ روایت کنز العمال کی روایت ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے مدعیان نبوت کے متعلق امت کو پہلے سے خبردار کر دیا تھا۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع کرتے ہیں،
اور سب سے پہلے صاف ابن سیاد مدنی کے متعلق کچھ روایات اور کچھ واقعات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے عرب میں عام دستور تھا کہ لوگ غیب کی خبریں اور مستقبل کے حالات معلوم کرنے کے لیے کاہنوں کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور زیادہ تر امور کا سر انجام دینا کاہنوں، نجومیوں اور جادوگروں کے بتائے ہوئے مشوروں پر ہی موقوف ہوا کرتا تھا۔ ابن سیاد سحر و کہانت میں ید طولہ رکھتا تھا، وہ نبوت کا مدعی تھا، لیکن کسی روایت سے یہ امر پائے ثبوت کو نہیں پہنچا کہ وہ کسی دوسرے خانہ ساد نبیوں کی طرح باقاعدہ بے ہمتائی اور یکتائی کی مسند غرور پر بیٹھا ہو اور کسی نے اس کے دعوی نبوت کی تصدیق کر کے اس کی متابعت کی ہو۔ ابن سیاد بعد میں بظاہر مسلمان ہو گیا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اسلام شائبہ نفاق سے پاک نہیں تھا، جس کے بہت سے شواہد موجود ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بعض دوسرے یہودیوں کی طرح صرف عرب کے ساتھ مخصوص سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ابن سیاد کے سامنے دجال کا ذکر آیا تو ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے اس سے ازراہ مذاق کہا، تیرا برا ہو، کیا تو دجال ہونا پسند کرتا ہے؟ کہنے لگا، اگر وہ تمام قدرت جو دجال کو دی جائے گی مجھے عطا کی جائے تو میں دجال بننا پسند کروں گا، کیوں پسند نہ کروں؟ ابن سیاد کا یہ جواب اس کے دلی خیالات اور عقیدہ کا صحیح آئینہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رگے غیرت کے اندر جوش آیا، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن سیاد وہی دجال منتظر ہے تو تم اس پر قابو نہیں پا سکو گے، کیونکہ لا محالہ قرب قیامت تک زندہ رہ کر عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا، اور اگر ابن سیاد دجال موعود نہیں تو اس کے قتل کرنے سے کوئی مفید نتیجہ برآمد نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہر وہ شخص جو نبی اور محبت وحی ہونے کا مدعی ہو کافر اور واجب القتل ہے، لیکن ابن سیاد باوجود ادعائے نبوت قتل سے اس لیے محفوظ رہا کہ آئین خداوندی نے لڑکوں کے قتل کی اجازت نہیں دی۔ اگر وہ بالغ ہوتا تو پھر دعوی نبوت کے ساتھ کسی رعایت کا مستحق نہ ہوتا۔ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کہ جو شخص حکومت وقت کی خلاف ورزی اور غداری کرتا ہے یا اس پر کسی سازش یا جنگجوئی کا الزام عائد کیا جاتا ہے، آدمی قابل گردن زدنی اور قابل سزا سمجھا جاتا ہے۔ روایات صحیحہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابلیسی طاقتوں اور خود سالی سے ہی اس کے باطن میں اپنی طاغوتی کذب آفرینیاں اس کے اندر ڈال رکھی تھی، اور وہ حد بلوغ سے قبل ہی اظہار نبوت کر رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن سیاد کی طرف تشریف لے گئے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ابن سیاد عالم طفلی میں قلعہ بنی مغالہ کے اندر جو یہود کا ایک قبیلہ تھا لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف راجع کر کے فرمایا، کیا تو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اللہ کا فرستادہ ہوں؟ ابن سیاد نے کہا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں کہ آپ امیوں کے یعنی عربوں کے نبی ہیں۔ پھر ابن سیاد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کیا آپ بھی مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تو اللہ جل شانہ اور اس کے تمام سچے نبیوں پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن یہ تو بتا کہ جو نبوت کا دعوے دار ہے تجھے کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک صادق آتا ہے اور ایک کاذب۔ غالباً اس کا منشا یہ تھا کہ اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے اور ایک شیطان، یہ دونوں اس کے دل پر امور غیبیہ القاء کر جاتے ہیں۔ ابن سیاد کہ خود اپنے بیان سے اس کے دعوی نبوت کا بطلان ثابت ہوتا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی خبریں ابلیسی اکاذیب سے قطعاً مبرہ ہوتی ہیں، بخلاف کاہنوں کے کہ ان کی بعض اطلاعیں سچی ہوتی ہیں اور بعض جھوٹی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ پر صدق و کذب مختلط ہو گیا، یعنی خلط ملط ہو گیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ پر اس کا بطلان ظاہر کرنے کے لیے علی رؤوس الاشہاد اس کا امتحان کرنا چاہا اور فرمایا، اچھا میں ایک کلمہ اپنے دل میں سوچتا ہوں، بتاؤ کہ وہ کون سا کلمہ ہے؟ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی یہ آیت جس کے 5 کلمے ہیں اپنے ذہن میں ملحوظ رکھی، یوم تأتی السماء بدخان مبین، جس دن کے آسمان پر بین دھواں ظاہر ہو جائے گا،
ابن سیاد نے کہا کہ وہ دھواں ہے۔ ابن سیاد 5 الفاظ کے کلام میں سے صرف ایک لفظ بتا سکا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کا حال عام کاہنوں کا سا ہے جو القائے شیطانی کی بدولت بعض امور غیبیہ معلوم کر لیتے ہیں، تو فرمایا کہ تو اپنی بساط سے بڑھ کر قدم نہیں مار سکتا اور نہ اس درجے تک سے آگے تو تجاوز کر سکتا ہے جو کاہنوں کو حاصل ہے، اور جب دوسروں کے دلی خطرات کو پوری طرح نہیں بتا سکتا تو نبوت کا دعویٰ چھوٹا منہ اور بڑی بات کے مترادف ہے۔ رب قدیر انبیاء کرام کو لوگوں کے دلی ارادوں اور رازہائے پنہانی پر علی وجہ الکمال مطلع فرما دیتا ہے، بخلاف منجموں اور کاہنوں کے جنود ابلیس ان پر کلمات قدسیہ میں سے ایک آدھ کلمہ القاء کر دیتے ہیں۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے اپنے معہود ذہنی کے متعلق سوال کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سیاد کے مزید حالات معلوم کرنے کا اشتیاق ہوا، اور آپ علیہ السلام ایک دن حضرت ابی بن کعب کو ساتھ لے کر اس نخلستان کی طرف تشریف لے گئے جہاں ابن سیاد مقیم تھا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ وہ ایک چادر تانے ہوئے بستر پر دراز ہے اور چادر سے غن غن کی آواز آ رہی ہے۔ آپ اس حقیقت کے پیش نظر کہ جب کسی کے مفسدہ کا خوف ہو تو افشاء راز اور اظہار حقیقت جائز ہے، درخت خرما یعنی درخت کھجور کی شاخوں کی آڑ لیے ہوئے تھے تاکہ اس کے یہ جاننے سے بیشتر کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے ہیں اس کی گنگناہٹ کا مفہوم اور اس کا مطلب سمجھ سکے جو مخفی اور ناقابل فہم تھا۔ ابن سیاد کی ماں حضور علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھی، دیکھو صاف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ ابن سیاد حضور کی تشریف آوری کا سن کر خاموش ہو گیا۔ اگر اس کی ماں خاموش رہتی تو حضور اس کی باتوں سے مطلع ہو جاتے۔ پھر حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے آئے اور آپ نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا جو کہ دجال اور قرب قیامت کے متعلق تھا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر اور عمر مدینہ طیبہ کے کوچہ میں ابن سیاد سے ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو میری رسالت کا قائل ہے؟ کہنے لگا، آپ مجھے اللہ کا رسول مانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور چونکہ تو کذاب ہے اس لیے میں تجھ پر ایمان نہیں لا سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، تجھ پر کیا بشارتیں آتی ہیں؟ اس نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ عرش پانی پر کھڑا ہے۔ فرمایا، تو عرش ابلیس کو سطح آب پر دیکھتا ہوگا۔ بعض احادیث نبویہ میں وساوس کے متعلق مذکور ہے کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھا کر اپنی ذریات کو فسوسازیوں اور فتنہ انگیزیوں کے لیے لوگوں کی طرف بھیجتا ہے۔ ابن سیاد اسی تخت کو پانی پر دیکھ کر گمان کرتا تھا کہ یہ عرش الہی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ اور بھی دیکھا ہے؟ جواب دیا کہ 2 صادق اور 1 کاذب یا 2 کاذب اور 1 صادق کو دیکھا کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اس شخص پر اپنا معاملہ مختلط ہو گیا اور اسے اپنی نسبت بھی یقین نہیں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ پچھلی خطبے والی اور یہ روایت مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ابن سیاد نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی مٹی کا حال پوچھا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سفیدی میں میدے کی مانند ہے اور اس کی بو خالص کستوری کے مشابہ ہے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ابن سیاد کبھی کبھار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا، لیکن کسی روایت سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ابن سیاد نے کس سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کی بیعت کی اور کتنی مرتبہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن یہ امر تعجب خیز ہے کہ ابن سیاد جیسا کاہن مدعی نبوت عہد و رسالت میں خاص مدینۃ الرسول کے اندر موجود ہو۔ یوم حرہ کے واقعات حائلہ تک جو یزید بے دولت کے عہد ظلمت میں ظہور پذیر ہوئے، ہزارہا صحابہ کرام کو اس سے وقتاً فوقتاً ملنے کا اتفاق ہوا ہو، پھر اس کی اغوا کوشیوں کے حالات اور سوانح حیات شرح و بسط کے ساتھ نہ مل سکے۔ غالباً وہ گوشہ نشینی کی زندگی کو اختیار کر گیا تھا۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ کیا ابن سیاد ہی دجال تھا؟ تو اس کا جواب ہم اپنے اس بیان کے دوسرے حصے میں آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ آپ کو جھوٹے مدعیان نبوت کا یہ سلسلہ پسند بھی آئے گا اور آپ کے علم اور معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ابن سیاد کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے کل حاضر کیا جائے گا۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔